السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو غربت، مفلسی اور اصل میں غریب کون ہوتا ہے بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے پیارے بھائی دانیال عباسی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا تاکہ دنیا میں امیر کے شکر کا امتحان لیا جا سکے اور غریب کے صبر کا امتحان لیا جا سکے۔ غریب اگر غربت کو اللہ کا امتحان سمجھ کر اس پر صبر کرے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارے تو یقیناً اس کو روز آخرت ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور اسی طرح امیر اگر اپنے مال و دولت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سخی ہو، اپنی دولت پر غرور اور تکبر نہ کرے، تو یقیناً ایسا مال اور دولت بھی اس کے لیے آخرت کی نجات کا سبب بنے گا۔ غربت ہونا کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہوں، آپ کے پاس اچھا کھانے کے لیے نہ ہو، اچھا پہننے کے لیے نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بڑا سارا مکان نہ ہو۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ بد کردار ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں، لوگوں کے حق مارتے ہوں، لوگوں کا ہنسی مذاق اڑاتے ہوں، گالی دیتے ہوں، کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو۔ قابل شرم چیزیں تو یہ ہیں، غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس دینار و درہم یا مال و دولت نہ ہو وہی مفلس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا غریب انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائے گا، عبادات، زکوٰۃ اور حج کے ڈھیر لائے گا، جو اللہ کا حق پورا ادا کر کے آئے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا۔ لوگ بھی سوچیں گے کہ ہاں، اس کے پاس تو عبادات کے ڈھیر ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، یہ تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر دے گا اور وہ شخص جنت کی امید میں آگے بڑھے گا کہ مجمع میں سے ایک شخص بولے گا، اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرا دل دکھایا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے حقوق اس نے مارے تھے، جن کا دل اس نے دکھایا تھا یا جس کو اس نے گالی دی تھی۔ اتنے میں فرشتے کہیں گے کہ اللہ، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، حالانکہ سائلوں کے سوال ابھی باقی ہیں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اعمال میں ڈالتے جاؤ، اور پھر نتیجتاً وہ منہ کے بھل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساری دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی نہیں خریدی جا سکتی۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ دولت ہونے کے باوجود دنیا میں لوگوں کا حق مارنے والے اصل میں غریب ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے کتنے غربا کی کئی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور ترقی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ جب انسان سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا شوق پیدا کر لیتا ہے تو پھر ڈاکے اور چوریاں ہوتی ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر مفلسی و غربت مجھے کسی شکل یا وجود میں نظر آ جائے تو کفر و باطل سے پہلے میں اسے قتل کروں گا، کیونکہ افلاس و غربت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ کفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ امیر اور غریب کا جیب کے مال سے نہیں پتہ چلتا،
ان کے خیال اور ان کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ وہ غریب ان دنیا دار لوگوں سے اچھے ہیں جو اپنے خواب توڑتے ہیں پر کسی کا دل نہیں توڑتے۔ بہت امیر دیکھے جو مال جمع کرتے ہیں، ان کے بینک بھرے رہتے ہیں پر ان کے دل خالی رہتے ہیں۔ جب بھی کسی غریب کو ہنستے ہوئے دیکھو تو یقین آ جاتا ہے کہ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ وفا ہے ریاست اپنی پھر بھی ہم غریب ٹھہرے، وفا ہے ریاست اپنی پھر بھی ہم غریب ٹھہرے، بے وفائی کا تاج پہنے کتنے ہم نے نواب دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غریب تو وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں لوگ بچوں کے رشتے کرتے ہوئے بھی سٹیٹس، مال دولت، رتبہ اور مقام دیکھتے ہیں۔ لوگ غریب کی بیٹی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس قدر جہیز اور باراتیوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ باپ ساری زندگی کی جمع پونجی اپنی بیٹی کے جہیز اور بارات کے کھانے پر لگا دیتا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی ظالم رسم و رواج کو ختم کرو، آسان بناؤ شادی بیاہ کو تاکہ غریب کی بچیوں کے گھر بھی بس سکیں۔ اگر بیٹے مل گئے ہیں، مال و دولت مل گیا ہے تو فرعون اور نمرود نہ بنو۔ کیا کرے وہ بیچارہ غریب باپ؟ آج کل لوگ لڑکی سے شادی نہیں کرتے، اس کے مکان سے شادی کرتے ہیں، گاڑی سے شادی کرتے ہیں، فرنیچر سے شادی کرتے ہیں۔ غریبوں کی بچیوں کی عمریں نکلنے کو آئی ہیں۔ یہ کس نے مشکل کیا ہے؟ ہم نے، آپ نے، مال و دولت کے گھمنڈ نے۔ کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لینے سے بہتر ہے کہ کسی امیر سے بھیک مانگ لو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رشتہ دار غریب ہوں تو لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ رشتہ دار بھی انہی کو کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ کروزر اور اے سی والے گھر میں رہتے ہیں۔ جو گدھا گاڑی چلاتے ہوں، جھونپڑیوں میں رہتے ہوں، وہ تو رشتہ دار ہی نہیں، چاہے حلال روزی کماتے ہوں اپنی محنت مزدوری کر کے۔ تو ظلم و ستم، تکبر، غرور، سٹیٹس اور مال و دولت نے رشتہ داریاں ختم کی ہیں۔ اگر خلوص، عاجزی، انکساری، درگزر، معافی اور اعلیٰ ظرفی ہوتی تو رشتہ داریاں قائم رہتی۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، لباس دیکھ کے دنیا سلام کرتی ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ صاحب استطاعت یہ نہیں کرتے کہ غریب رشتہ داروں کی ضروریات کو اس طرح پورا کر دیں کہ ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ کسی غریب کی عزت نفس کو غریب سمجھنا اس پر ظلم کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو، کیا پتا اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں۔ لوگ مدد بھی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ سخی ہیں، بلکہ اس لیے کہ غریب پر احسان چڑھا دیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت کمینگی ہے۔ یوں تو لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محفلوں، تقاریب میں لاکھوں روپیوں کی ڈونیشن دیں گے، مسجدوں میں اپنے نام کے اعلان کروا کر بھاری بھاری چندے دیں گے، لیکن اپنے خاندان یا گلی محلے میں کوئی سفید پوش ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی 500 روپے کی بھی مدد نہیں کریں گے۔ غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ غریب کے تو خون میں بھی عجیب مٹھاس ہوتی ہے، جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ضرور پیتا ہے۔ غریب لوگ تو اچھا وقت آنے کی امید میں جیتے ہیں، جبکہ امیر لوگ تو برا وقت آنے کے خوف میں جیتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ ہم تو ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں غریب روزانہ میلوں
اپنے لیے خوراک اکٹھی کرنے کے لیے بھاگتا ہے، اور امیر روزانہ اپنی اضافی کھائی ہوئی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ مفلسی وہ واحد مسلک ہے جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز، رجب کے کنڈے، ربیع الاول کی شیرینی، داتا دربار کا لنگر یا تبلیغی اجتماع کی دال چپاتی رکھ دیں، وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ لوگوں، یہ نہ بھولو کہ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل لینا، میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل لینا۔ میں دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔